بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ سال کے دیگر مہینوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ اس میں مسلمان خوشی مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ اور بعض لوگ تو اپنی محبت کا اظہار جلوس نکال کر کرتے ہیں، اور بعض لوگ جلوس نکالے بغیر اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے اس مہینے کے اندر۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ان کو علم ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ان کو علم ہے۔ اکثر لوگ داڑھی منڈاتے پھرتے ہیں اور دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ان کو علم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے، مدینہ میں کتنے سال رہے، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، ان کا بڑھاپا کیسے گزرا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کسی کو علم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ماشاءاللہ ان کو کافی علم ہوگا، لیکن اکثر لوگ ان میں ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ان کو علم ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ان کی داڑھی کی لمبائی کتنی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کیسی تھی اور کس رنگ کی تھی، یہ جو ہے ان کو جو ہے کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن دعویٰ محبت کا کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کروں کہ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، لیکن ہمارا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ ہو، ہمارا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ ہو، ہماری سیرت، ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ ہو، تو یہ محبت کاہے کا؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ خواہ مخواہ جو ہے ایک لفاظی ہے جو ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو صرف منہ سے کہنے والی باتیں ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ نہ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح، نہ ہماری عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی طرح، نہ ہمارا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی طرح، اور دعویٰ جو ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بے جا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو ان کی سیرت پڑھے، ان پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے ہم کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر یہ 3 کام ضرور کریں۔ یہ 3 کام اس مہینے کے اندر ہم ضرور کریں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو۔ وہ 3 کام کیا ہے سنیے ذرا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ ہر کوئی اس مہینے کے اندر کم سے کم اس مہینے کے اندر، ویسے تو عموماً کرنی چاہیے لیکن کم سے کم اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوب مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیسے زندگی گزاری، مدینہ میں کیسے زندگی گزاری، صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں غزوہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیسا کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون تھے، ان کی اولاد کا آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی، کتنے بیٹے تھے، ازواج مطہرات کتنی تھی اور کون کون سی تھی، نام ان کے کیا تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس مہینے میں خوب مطالعہ کریں۔ صرف خود مطالعہ نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، ان کو جمع کریں، روزانہ ان کو 1 ورق یا 2 ورق یا کم سے کم 1 صفحہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا جو ہے ان کے سامنے پڑھوائیں، ان سے جو ہے ان کو سکھائیں، ان کو سنائیں، تاکہ ان کو بھی علم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی۔ بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ آپ اگر پوچھیں گے، میں یقیناً کہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنی بھی ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوائیں، ان کو سنائیں۔ اس مہینے کے اندر یہ کام، تو پہلا کام یہ کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے وہ چیزیں ہم کریں۔ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ تو دوسرا کام یہ کرے، اور تیسرا کام اس مہینے کے اندر یہ کرے کہ یہ مہینہ چونکہ ہر کوئی اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتا ہے، تو اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب درود پڑھا کریں۔ اس مہینے کے اندر کم سے کم اس مہینے میں تو آپ خوب درود پڑھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ویسے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جتنے درود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھیں گے اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے، اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں گے، یہ فرشتے لے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ درود آپ کے اوپر فلانے نے آپ کے اوپر یہ درود پڑھا ہے، یہ درود آپ کے اوپر فلانے نے بھیجا ہے۔ تو دیکھیے یہ فرشتے جا کر وہاں پر آپ کا نام لے کے پیش کرتے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو خصوصاً اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، لیکن درود پڑھ کر، درود جتنے پڑھ سکتے ہیں اس مہینے میں پڑھا کریں، خوب پڑھا کریں۔ اس سے تو ویسے بھی آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمتیں اپنی نازل فرمائیں گے۔ آپ کے جو کام پسے ہوئے ہیں، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی لا علاج بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بندش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے وہ مسئلہ حل فرمائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ 3 کام آپ کر لیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو جو ہے خوب مطالعہ کریں، اس مہینے میں خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی پڑھوائیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا وہ کام کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ اس مہینے کے اندر خوب درود پڑھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، چونکہ میرا گلا کئی دنوں سے خراب ہے اور جتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن گلا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میرے لیے بھی خصوصاً دعائیں فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے تاکہ آپ کے سامنے اس طرح اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔